السلام علیکم۔ آج ہم تاریخ کے ایک آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی اہم اور حساس واقعے کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں، کربلا کا سانحہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل۔ ہمارے سامنے دیکھیں مختلف ذرائع ہیں، تاریخی روایات ہے، مذہبی نقطہ نظر ہے، الگ الگ مکاتب فکر کی تشریحات ہے۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ ان سب کی روشنی میں اس واقعے کے بنیادی پہلوؤں کو سمجھا جائے، اس کی گہرائی تک جایا جائے۔ بالکل۔ یہ واقعہ 61 ہجری یعنی 680 سیہ میں پیش آیا اور اسلامی تاریخ کا ایک طرح سے فیصلہ کن موڑ ہے۔ اس کی جو فوری وجہ تھی وہ اموی خلیفہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنے بیٹے یزید کو جانشین نامزد کرنا تھا۔ اچھا۔ یہ فیصلہ اس وقت کے جو مروجہ اصول تھے، خاص طور پہ شورا کا اصول، اس سے ہٹ کر تھا اور اس پر کافی تحفظات تھے۔ کئی بزرگ شخصیات، خاص طور پہ جو صحابہ کے بیٹے تھے، انہوں نے اس پر آپ کہہ لیں کہ اعتراض کیا۔ اور ان میں سب سے نمایاں نام پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کا تھا۔ جی ہاں بالکل۔ وہ نہ صرف چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، بلکہ سب سے بڑھ کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ تو ان کا مقام بہت بلند تھا۔ ایک بات جو اکثر روایات میں ملتی ہے وہ یہ کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سانحے کی کیا پہلے سے اطلاع تھی؟ جی، اس کا ذکر ملتا ہے۔ کچھ ذرائع میں تو یہ بھی ہے کہ ایک فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ کی سرخ مٹی لا کر دکھائی تھی۔ کربلا کی؟ ہاں، کربلا کی، جہاں امام حسین شہید ہوں گے۔ اگرچہ ان خاص روایت کی سند پر محدثین نے کلام کیا ہے، مطلب کچھ ضعف بتایا ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ بات مستند مانی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اشارتاً یا صراحتاً اس واقعے کی خبر دی گئی تھی۔ تو یہ پہلو تو واقعے کی سنگینی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ یقیناً۔ تو جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، یزید تخت پر بیٹھا اور فوراً اس نے حکم بھیجا گورنروں کو کہ بھئی جو نمایاں لوگ ہیں ان سے میری بیعت لو۔ مدینہ میں کون تھے گورنر اس وقت؟ مدینہ میں ولید بن عتبہ تھے، اور بعض روایات کہتی ہیں کہ مروان بن الحکم نے انہیں اکسایا کہ سختی کرو۔ تو ولید نے امام حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو بلایا، بیعت کا مطالبہ کیا۔ اور انہوں نے انکار کر دیا؟ جی، انہوں نے انکار کیا۔ صورتحال کافی کشیدہ ہو گئی، یہاں تک کہ کچھ ذرائع میں جان سے مار دینے کی دھمکی کا بھی ذکر آتا ہے اگر بیعت نہ کی جائے۔ تو اسی دباؤ کی وجہ سے پھر انہوں نے مدینہ چھوڑا اور مکہ چلے گئے؟ جی، بنیادی وجہ یہی تھی۔ مکہ ایک حرم ہے، محفوظ جگہ سمجھی جاتی تھی، اور وہاں ان شخصیات کا احترام بھی زیادہ تھا۔ لیکن وہاں ایک نیا موڑ آیا، کوفہ سے۔ کوفہ، عراق کا شہر؟ جی، عراق۔ وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ان کے حامیوں کی بڑی تعداد تھی، تو وہاں سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام خط آنا شروع ہو گئے، بہت زیادہ خطوط۔ کتنے ہوں گے تقریباً؟ کچھ روایات میں 500 سے بھی زیادہ کا ذکر ہے۔ ان خطوط میں انہیں کوفہ آنے کی دعوت تھی کہ آپ آئیں، ہم یزید کے بجائے آپ کی بیعت کریں گے۔ خاص طور پر حضرت علی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہما کے ساتھ جو ہوا۔ بہت اہم نقطہ ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ امام حسین محتاط تھے، انہوں نے فوراً قدم نہیں اٹھایا، بلکہ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ ان کو کوفہ بھیجا۔ اچھا، پہلے انہیں بھیجا کہ دیکھیں وہاں کیا صورتحال ہے۔ بالکل۔ اور شروع میں تو مسلم بن عقیل کا استقبال بہت زبردست ہوا، ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی امام حسین کے نام پر۔ تو مسلم بن عقیل نے حالات کو سازگار سمجھا اور امام حسین کو خط لکھا کہ آپ تشریف لے آئیں۔ لیکن پھر حالات بدل گئے؟ جی، یہاں سے حالات نے اچانک پلٹا کھایا۔ کیسے؟ کیا ہوا ایسا؟ یزید نے ایک چال چلی۔ اس نے کوفہ کے جو نرم خو گورنر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، انہیں ہٹا دیا اور ان کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کر دیا۔ یہ بصرہ کا بھی گورنر تھا اور اپنی سختی اور بے رحمی کے لیے تو ابن زیاد کے آنے سے فرق پڑا؟ بہت زیادہ۔ ابن زیاد نے کوفہ آتے ہی ایک دم آپ کے لیے خوف و ہراس پھیلا دیا، دھمکیاں دیں، لالچ دیا، جاسوسی کا نیٹ ورک بچھا دیا، قبائلی سرداروں کو توڑا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ تیزی سے مسلم بن عقیل کی حمایت سے پیچھے ہٹنے لگے۔ یعنی کوفہ والوں کی وفاداری بس وقتی ثابت ہوئی؟ بدقسمتی سے ہاں۔ تو کیا مسلم بن عقیل نے امام حسین کو بتایا کہ حالات بدل گئے ہیں؟ کوئی دوسرا خط بھیجا؟ اس پر ذرائع میں تھوڑا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ دوسرا خط بھیجا تھا جس میں صورتحال کی سنگینی بتائی گئی تھی، لیکن یہ واضح نہیں کہ وہ خط امام تک پہنچا بھی یا نہیں۔ بہرحال ابن زیاد نے بہت تیزی سے ایکشن لیا۔ اس نے مسلم بن عقیل کے جو میزبان تھے ہانی بن عروہ، انہیں گرفتار کر لیا۔ اچھا۔
جب مسلم بن عقیل ان کی حمایت میں باہر نکلے تو شروع میں تو ہزاروں لوگ تھے ان کے ساتھ، لیکن ابن زیاد نے ایک اور بے رحمی دکھائی۔ اس نے ہانی بن عروہ کو سرعام قتل کروا دیا، محل کی چھت سے گرا کر۔ یا اللہ! اس سے باقی لوگ بھی ڈر گئے اور وہ سارے منتشر ہو گئے۔ آخر میں مسلم بن عقیل تقریباً اکیلے رہ گئے۔ اور پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ انہیں بھی دھوکے سے گرفتار کیا گیا اور ابن زیاد کے حکم پر انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ ان کی لاش بھی محل کی چھت سے نیچے پھینک دی گئی۔ یہ کوفیوں کی بے وفائی اور ابن زیاد کے ظلم کی انتہا تھی۔ اور یہ سب کب ہو رہا تھا؟ جب امام حسین رضی اللہ عنہ مسلم بن عقیل کے پہلے والے خط اور ان دعوتوں پر بھروسہ کر کے اپنے خاندان، عورتوں، بچوں سمیت اور چند ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے کوفہ کے لیے نکل چکے تھے۔ یہ تو بہت ہی المناک صورتحال ہے۔ مطلب امام ایک ایسی جگہ جا رہے تھے جہاں ان کے نمائندے کو مار دیا گیا تھا اور حمایت ختم ہو چکی تھی۔ کیا انہیں راستے میں خبر نہیں ملی اس سب کی؟ جی، راستے میں انہیں یہ خبر مل گئی، مسلم بن عقیل کی شہادت کی، کوفہ کی بے وفائی کی۔ یہ ایک انتہائی نازک لمحہ تھا۔ تو کیا انہوں نے واپس جانے کا سوچا؟ کچھ روایات کہتی ہیں کہ انہوں نے واپسی کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن مسلم بن عقیل کے جو بیٹے اور بھائی ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ تو امام حسین نے شاید ان کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے یا شاید تقدیر کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے سفر جاری رکھا۔ کچھ مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس خبر کے بعد امام نے کوفہ جانے کا ارادہ بدل دیا تھا اور وہ یزید سے براہ راست ملنے کے لیے شام کا رخ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن وہ شام بھی نہیں لا سکے؟ نہیں جا سکے۔ راستے میں انہیں حر بن یزید الریاحی کی قیادت میں ایک فوجی دستے نے روک لیا۔ تقریباً 1000 سپاہی تھے۔ اچھا، یہ حر وہی ہیں جو بعد میں؟ جی، یہ وہی ہو رہے ہیں۔ ان کا رویہ شروع میں سخت نہیں تھا۔ انہوں نے امام کو کوفہ جانے سے بھی روکا اور مدینہ واپس جانے سے بھی، لیکن کہا کہ ان دو راستوں کے علاوہ کہیں اور جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ تو امام کا قافلہ حر کے دستے کی نگرانی میں آگے بڑھتا رہا۔ اور پھر وہ کربلا کیسے پہنچ گئے؟ اصل موڑ تب آیا جب نہموا کے مقام پر حر کو ابن زیاد کا ایک سخت حکم ملا۔ حکم یہ تھا کہ امام حسین کے قافلے کو یہیں روکو اور کسی ایسی جگہ روکو جہاں پانی نہ ہو، کوئی قلعہ نہ ہو، مطلب بالکل کھلا میدان ہو۔ بے آب ہو گیا، یعنی جان بوجھ کر ایسی جگہ جہاں مشکلات ہوں؟ بالکل۔ امام کے کچھ ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ حر کا دستہ ابھی چھوٹا ہے، ان پر حملہ کر دیتے ہیں اس سے پہلے کہ کوفہ سے بڑی فوج آئے، لیکن امام حسین نے جنگ میں پہل کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر 2 محرم 61 ہجری یعنی تقریباً 2 اکتوبر 680 عیسوی کو یہ مختصر سا قافلہ کربلا کی زمین پر اترنے پر مجبور ہو گیا۔ اور پھر وہاں کیا ہوا؟ ابن زیاد نے کیا کیا؟ بہت جلد عمر بن سعد جو رے شہر کی گورنری کا لالچی تھا، وہ ابن زیاد کے حکم پر ایک بڑا لشکر لے کر کربلا پہنچ گیا۔ تعداد میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں 4000، کچھ شیعہ ذرائع 30,000 تک بتاتے ہیں۔ بہرحال ایک بڑا لشکر تھا۔ اور ان کا مطالبہ کیا تھا؟ کہ واپس جانے دو، یا مجھے سرحد پر بھیج دو، یا مجھے براہ راست یزید کے پاس شام لے چلو، میں خود اس سے بات کر لوں گا۔ لیکن ابن زیاد نہیں مانا؟ نہیں، ابن زیاد نے صاف انکار کر دیا، کہا صرف غیر مشروط بیعت ورنہ جنگ۔ مذاکرات ناکام ہو گئے۔ اور پھر پانی بند کرنے کا واقعہ؟ جی، 7 محرم کو عمر بن سعد نے ابن زیاد کے حکم پر دریائے فرات تک امام حسین کے خیموں کی رسائی مکمل طور پر بند کر دی۔ یہ بہت ہی ظالمانہ قدم تھا۔ قافلے میں عورتیں تھیں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ پیاس سے تڑپنے لگے۔ پھر 10 محرم کا دن آ گیا، عاشورہ۔ اس دن کیا ہوا؟ 10 محرم کی صبح دونوں لشکر آمنے سامنے تھے۔ امام حسین کے ساتھ مشہور روایت کے مطابق صرف 72 جانصار، ان میں بھی کوئی 32 گھوڑے سوار، 40 پیدل، اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر۔ صرف 72؟ جی، اس موقع پر امام حسین نے ایک آخری بار ان سے خطاب کیا، اپنا تعارف کرایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ یاد دلایا، کوفیوں کے وہ خطوط جو انہوں نے لکھے تھے ان کے تھیلے لا کر ان کے سامنے ڈال دیے۔ پوچھا کہ میرا قصور کیا ہے، مجھے صرف واپس جانے دو۔ جواب کیا ملا؟ جواب وہی تھا، پہلے بیعت کرو۔ امام نے پھر انکار کر دیا۔ اور اسی وقت حر؟ جی ہاں، یہ ایک بڑا ڈرامائی لمحہ تھا۔ امام حسین کا خطبہ سن کر شاید اپنے ضمیر کی آواز پر وہی حر بن یزید الریاحی جو انہیں روک کر لایا تھا، وہ اپنا لشکر چھوڑ کر امام حسین کے قدموں میں آ گرا، معافی مانگی اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔
سبحان اللہ۔ اور پھر وہ بہت بہادری سے لڑا اور امام کے جو سب سے پہلے شہید ہوئے ان میں شامل تھا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی۔ امام کے ساتھ ہی وہ مٹھی بھر لوگ صبح سے دوپہر تک لڑتے رہے، ایسی بہادری دکھائی کہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ایک ایک کر کے لڑے اور شہید ہوتے گئے۔ جب سب ساتھی شہید ہو گئے پھر؟ جب اصحاب اور انصار کوئی نہ رہا تو پھر بنی ہاشم یعنی امام حسین کے اپنے گھر والے وہ میدان میں اترے۔ ان کے جوان بیٹے علی اکبر، ان کے بھتیجے یعنی امام حسن کے بیٹے جیسے حضرت قاسم، حضرت زینب کے اپنے بیٹے اون و محمد، اور سب سے بڑھ کر ان کے بھائی علم بردار حضرت عباس بن علی۔ حضرت عباس جی، سب ایک ایک کر کے لڑے اور شہید ہوئے۔ حضرت عباس کی شہادت کا واقعہ بہت مشہور اور دردناک ہے۔ کہتے ہیں وہ بچوں کے لیے پانی لینے گئے تھے، مشکیزہ بھر بھی لیا تھا، لیکن گھیرے میں آ گئے، بازو قلم ہوئے اور شہید ہو گئے۔ اور وہ چھوٹے بچے کا واقعہ؟ ہاں، امام حسین کا ایک شیر خوار بچہ بھی تھا، نام علی اصغر یا عبداللہ بتایا جاتا ہے۔ پیاس سے بالکل نڈھال تھا۔ امام اسے ہاتھوں پر لے کر شاید پانی مانگ رہے تھے یا اس کی حالت دکھا رہے تھے کہ ہرملہ نامی ایک بدبخت کے تیر سے وہ بچہ بھی باپ کے ہاتھوں میں ہی شہید ہو گیا۔ یہ تو الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی اپنی شہادت کیسے ہوئی؟ اور پھر آخر میں سنان بن انس نامی شخص آگے بڑھا اور اس نے سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت کے بعد کیا ظلم وہیں رک گیا؟ اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ نہیں، ظلم جاری رہا۔ شہادت کے بعد امام حسین کے جسم مبارک سے کپڑے تک اتار لیے گئے، سامان لوٹ لیا گیا، خیموں میں گھس کر عورتوں کی چادریں چھینی گئیں، زیورات لوٹے گئے۔ شمر نے تو امام حسین کے بیمار بیٹے امام علی زین العابدین جو خیمے میں تھے بیماری کی وجہ سے، انہیں بھی قتل کرنا چاہا۔ کیا خدا! لیکن عمر بن سعد نے اور خاص طور پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے بیچ میں آ کے روکا تو وہ بچ گئے۔ اس کے بعد ابن زیاد کا حکم تھا کہ شہداء کے جسموں کو گھوڑوں سے روندا جائے، وہ بھی کیا گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بعد میں قریبی ایک گاؤں تھا غادریہ، وہاں کے بنو اسد قبیلے کے لوگوں نے ہمت کی اور ان بے سر لاشوں کو دفن کیا۔ اور شہداء کے سروں کا اور جو قیدی بنائے گئے اہل بیت تھے ان کا کیا بنا؟ شہداء کے سر، خاص طور پر امام حسین کا سر مبارک، نیزوں پر چڑھائے گئے، اور قیدی جن میں حضرت زینب، امام زین العابدین اور دوسری خواتین و بچے تھے، انہیں پہلے کوفہ لے جایا گیا ابن زیاد کے دربار میں۔ وہاں اس نے سر مبارک کی بے حرمتی کی۔ اور پھر دمشق یزید کے پاس؟ جی، پھر ان سب کو اونٹوں پر بے کجاوا دمشق بھیجا گیا یزید کے دربار میں۔ روایت میں آتا ہے کہ یزید نے بھی سر مبارک کی بے حرمتی کی، اگرچہ اس کے رد عمل پر تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے مورخین میں۔ کیا اختلاف ہے؟ کیا یزید نے ذمہ داری لی یا افسوس کیا؟ کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا، سارا ملبہ ابن زیاد پر ڈال دیا اور قیدیوں سے نرمی کی، انہیں مدینہ واپس بھیج دیا۔ لیکن بہت سے بڑے مورخین جیسے ولا ہاؤزن ہیں، میڈلنگ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ صرف دکھاوا تھا، اصل ذمہ داری یزید پر ہی آتی ہے، کیونکہ ابن زیاد اسی کا تو گورنر تھا، اسی کے حکم پر چل رہا تھا۔ اور اس نے قاتلوں کو سزا بھی نہیں دی؟ نہیں، کوئی کارروائی نہیں کی، جس سے شک پختہ ہوتا ہے کہ وہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر ملوث تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے، اہل بیت کی خواتین، خاص طور پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، انہوں نے کمال جرت کا مظاہرہ کیا۔ کوفہ کے بازار میں، ابن زیاد کے دربار میں، پھر دمشق کے بازار اور یزید کے دربار میں انہوں نے ایسے خطبے دیے، فصیح و بلیغ، جرت مندانہ، کہ انہوں نے یزید اور ابن زیاد کے ظلم کو سب کے سامنے بے نقاب کر دیا، کربلا کی حقیقت بیان کر دی۔ ان خطبوں کا بہت اثر ہوا ہوگا؟ یقیناً ان خطبوں نے لوگوں کو جھنجھوڑا، رائے عامہ بدلی، اموی حکومت کے خلاف نفرت پیدا ہوئی۔ یہ بہت بڑا کردار تھا ان کا۔ تو کربلا کا فوری نتیجہ کیا نکلا؟ کیا کوئی رد عمل آیا؟ فوری رد عمل آیا، شدید۔ کربلا کا واقعہ اصل میں دوسری اسلامی خانہ جنگی، جسے فتنہ ثانیہ کہتے ہیں، اس کا آغاز بن گیا۔ عراق میں، خاص طور پر کوفہ میں، لوگ بہت نادم ہوئے، غصے میں آئے۔ بدلہ لینے کی تحریکیں اٹھیں۔
جی، دو بڑی تحریکیں اٹھیں۔ ایک توابین کی تحریک تھی، اس کی قیادت بزرگ صحابی سلیمان بن سرد خزائی کر رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی کوتاہی پر شرمندہ تھے کہ ہم نے امام کو بلایا اور مدد نہیں کی۔ وہ کفارہ ادا کرنا چاہتے تھے۔ دوسری تحریک زیادہ کامیاب رہی، وہ تھی مختار ثقفی کی۔ مختار ثقفی؟ جی، مختار نے نہ صرف حکومت قائم کی بلکہ اس نے چن چن کر کربلا کے جو ذمہ دار لوگ تھے، جیسے عمر بن سعد، شمر، سنان بن انس، ان سب کو قتل کیا، بدلہ لیا۔ یہ تو ہوئے فوری سیاسی اور فوجی نتائج، لیکن کربلا کی اصل میراث تو شاید اس سے کہیں گہری ہے، زیادہ دیر پا ہے۔ خاص طور پر اگر ہم شیعہ مسلمانوں کی بات کریں، ان کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے؟ یقیناً شیعہ مسلمانوں کے لیے تو کربلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے عقیدے، ان کی تاریخ، ان کی پوری شناخت کا مرکزی نقطہ ہے۔ وہ امام حسین کی قربانی کو حق کی خاطر جان دینے، ظلم اور جبر کے خلاف ڈٹ جانے کی سب سے بڑی مثال مانتے ہیں۔ یہ ان کے لیے صرف ایک گزرا ہوا واقعہ نہیں بلکہ ایک زندہ استعارہ ہے جو ہر زمانے میں مظلوموں کو طاقت دیتا ہے۔ اسی لیے وہ محرم میں اس کی یاد مناتے ہیں؟ جی، اسی لیے وہ محرم کا مہینہ خاص طور پر 1 سے 10 تاریخ عاشورہ تک اس سانحے کی یاد بہت اہتمام سے مناتے ہیں۔ مجالس ہوتی ہیں جن میں کربلا کے مصائب بیان ہوتے ہیں، نوحیں مرثیے پڑھے جاتے ہیں، ماتمی جلوس نکلتے ہیں، تعزیے بنائے جاتے ہیں، غم کا اظہار ہوتا ہے، سینہ کوبی، زنجیر زنی بھی کی جاتی ہے۔ بعض علاقوں میں کمہ زنی بھی ہوتی ہے، اگرچہ اس پر خود شیعہ علماء میں بھی اختلاف ہے۔ اربعین کا بھی ذکر ہوتا ہے؟ جی، اربعین یعنی شہادت کے 40 دن بعد۔ اس دن کربلا میں امام حسین کے روضے پر لاکھوں کروڑوں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے مذہبی اجتماعات میں سے ایک ہے۔ اچھا، اب اگر اہل سنت کی بات کریں تو وہ اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں اور ان کے ہاں اس کی یاد کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں، اہل سنت کے نزدیک بھی امام حسین کی شہادت ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ وہ یزید اور اس کے ساتھیوں کے اس فعل کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ وہ امام حسین اور باقی شہداء کو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معزز فرد مانتے ہیں۔ ان کی قدر و منزلت بہت بلند ہے۔ لیکن جو رسومات ہیں، ماتم وغیرہ؟ ہاں، اہل سنت محرم میں سوگ منانے کے ان خاص طریقوں جیسے باقاعدہ مجالس ماتم، جلوس نکالنا، سینہ کو بھی زنجیر زنی یا خود کو زخمی کرنا ان کو درست نہیں سمجھتے۔ انہیں بدعت کہتے ہیں، یعنی دین میں نئی ایجاد۔ ان کے نزدیک کسی کے انتقال پر سوگ صرف 3 دن جائز ہے، سوائے بیوہ کے لیے جو عدت گزارتی ہے۔ تو پھر عاشورہ کا دن اہل سنت کے ہاں کیسے اہم ہے؟ اہل سنت 10 محرم یعنی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، اسے مستحب سمجھتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ وہ روایات ہیں کہ اسی دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا، تو وہ اس نسبت سے روزہ رکھتے ہیں۔ اور جہاں تک امام حسین کا تعلق ہے تو علماء جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا موقف ہے کہ شہادت امام حسین کے درجات کی بلندی کا سبب بنی۔ ایک اور حساس نقطہ جو اکثر سامنے آتا ہے وہ صحابہ کرام کے بارے میں رویے کا اختلاف ہے۔ اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ جی، یہ ایک اہم اور حساس معاملہ ہے۔ اہل سنت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ ان کے آپس کے جو اجتہادی اختلافات تھے انہیں ان کی نیت پر چھوڑتے ہیں، اور کسی بھی صحابی پر تنقید یا لعن طعن کو بالکل جائز نہیں سمجھتے بلکہ گمراہی قرار دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف ان کے مطابق بعض شیعہ مجالس یا لٹریچر میں تبرہ کا ذکر آتا ہے، جس میں بعض اوقات خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اور کچھ دوسرے صحابہ پر تنقید کی جاتی ہے۔ اہل سنت اسے سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود ان خلفاء کا احترام کرتے تھے، ان کے مشیر رہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، رشتہ داریاں کیں، اپنے بیٹوں کے نام تک ابو بکر اور عمر رکھے۔ اور یزید کے کردار پر کیا اہل سنت میں اتفاق ہے یا وہاں بھی اختلاف ہے؟ یزید کے بارے میں اہل سنت میں اتفاق نہیں ہے، شدید اختلاف ہے۔ اگرچہ شروع میں کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ ذمہ داری ابن زیاد پر ڈال دیں، لیکن جمہور سنی علماء کی بھاری اکثریت نے یزید کے کردار کی سخت مذمت کی ہے۔
बड़े बड़े नाम हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल, इब्न अल-जौज़ी, इमाम ज़हबी, इब्न कसीर, इब्न हजर अस्क़लानी, अस-सफ़ारीनी रहमहुल्लाह। उन सब ने से न सिर्फ करबला का जिम्मेदार ठहराया, बल्कि उसके दूसरे कामों जैसे शराब पीना, फ़िस्क़ व फ़ुजूर, मदीना पर हमला करवाना जिसे वाक़े हर्रा कहते हैं, हाँ, वाक़े हर्रा, जिसमें सैकड़ों सहाबा और ताबईन शहीद हुए, मदीना की बेहुरमती हुई, फिर मक्का पर चढ़ाई, काबा पर मंजनीक से पत्थर बरसाए गए, इन सब की वजह से उसे फासिक व फाजिर कहा। क्या इस पर लानत भी भेजी गई? जी, बाज़ उलमा ने तो नाम लेकर लानत करने को भी जायज़ कहा है, जबकि इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे कुछ बुजुर्ग ज़ाती तकवा की वजह से नाम लेकर लानत करने से एहतियात करते थे, लेकिन उसूली तौर पर ज़ालिमों पर लानत भेजने के जवाज़ के कायल थे। तो ये वाक़या सिर्फ तारीख़ और मज़हब तक ही नहीं रहा, इसके सकाफ़ती असरात भी बहुत गहरे हैं। बिल्कुल, सदियों से करबला इस्लामी तहज़ीब, अदब, शायरी, फ़नून लतीफ़ा का एक मरकज़ी मौजू है। उर्दू, फ़ारसी, अरबी, तुर्की कई ज़बानों में मरसिया एक पूरी सिन्फ़ बन गया। नौहा ख़ानी, सोज़ ख़ानी ने म्यूज़िक की शक्लें इख्तियार कीं। ईरान में बरे-सगीर में ताज़ियादारी यानी करबला के वाक़यात की शबीह बनाना, ये एक अवामी रस्म बन गई। सूफिया ने इसे कैसे देखा? हक की राह में खुद को फना कर देने की सबसे ऊंची मिसाल के तौर पर देखा। और आज भी जदीद दौर में ये वाक़या सियासी और समाजी तहरीकों के लिए एक ताकतवर अस्तारा है, जुल्म के खिलाफ मुज़ाहमत का, जैसे ईरानी इनकलाब में या लबनान और दूसरी जगहों पर जो मुज़ाहमती तहरीकें। तो इस सारी गुफ्तगू का अगर हम खुलासा करें तो करबला महज एक जंग नहीं थी, ये उसूलों की जंग थी, हक और बातिल का एक मार्का था, क़यादत का सवाल था, बैत का सवाल था, एक गहरा सानहा था जिसके निशान, जिसके असरात 1400 साल बाद भी मुस्लिम दुनिया पर बहुत गहरे हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। ये जो मुख्तलिफ तारीख़ी रिवायात हैं, जो मुतज़ाद नुक्ता नज़र हैं, जो अलग अलग मजहबी तशरीहात हैं, ये सब इस वाक़े की पेचीदगी और उसकी कई परतों वाली अहमियत को ज़ाहिर करती हैं। ये हमें सिखाता है कि तारीख़ कितनी ताकतवर होती है, उसके सबक नस्ल दर नस्ल कैसे चलते हैं। और शायद आज के दौर में इन तमाम तफसीलात को, इन इख्तिलाफ़ात को सामने रखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही है कि गौर किया जाए कि तारीख़ के इस अजीम मगर बहुत हसास वाक़े को याद रखने का, उसका एहतराम करने का और उससे सबक सीखने का वो कौन सा मुतवाज़न तरीका हो सकता है जो उम्मत में मज़ीद तक़सीम न पैदा करे बल्कि इत्तेहाद को फ़रोग़ दे, नफ़रत के बजाय इफ़हाम व तफ़हीम को बढ़ाए। ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।